اور یہ ہیرو بنے ہوئے مولویوں کے. ان حرام خوروں کے شر سے مفتی صاحب کو کون بچائے گا؟ تو میرا مفتی صاحب سے یہی مودبانہ ایک سمجھ لیں التجا ہے کہ ایک تو آپ وہیں رہیں، آپ ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور وہاں پر بھی اپنے جو موومنٹ ہے اس کو سیکیورٹی کے انڈر رکھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دلیری کریں اور اعلان برات کریں اور دنیا کو بتا کے جائیں یہ بات. باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں کے اوپر آپ کا سایہ قائم رکھے. میں تو بہت تکلیف دے ہوں، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں، اور میری بیوی اتنی سخت پریشان ہے. میں نے کہا دیکھو اس بیچارے کی بیویوں پہ کیا گزر رہا ہوگا، بچوں پہ کیا گزر رہا ہوگا. ہماری پوری دار ارکم کی ٹیم اتنی پریشان ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ اعلان برات کریں ان مولویوں سے کہ تم لوگوں نے قرآن و سنت کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے یہ بات لوگوں کو سمجھائی تھی کہ گستاخی توبہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کے غداروں، تمہاری وجہ سے میری توبہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. ان سے اعلان برات کریں، ان کو اپنی پشت پہ لے کے چلیں گے کچھ بھی نہیں بنے گا. ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کے حضور تو جرم سے بچ جائے نا. یہ سچائی بتا کے جائیں کہ یہ جو گستاخ رسول کی سزا انہوں نے یہ والی رکھی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہے، اور توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی، یہ بالکل جعلی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک ہے. اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. میرا خیال ہے ان دونوں گناہوں کے بعد اگر کسی گناہ کا نمبر ہو سکتا ہے تو وہ بدکاری ہے. ان تینوں گناہوں کا اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے گا، ہم نہ صرف اس کی توبہ قبول کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ منوس مارے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے. اور کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور ان کے بعد والے بزرگوں نے مناظرے لڑے ان کے حق میں اور ان کتابوں کو بیچ کے حرام کی کمائیاں کھائی. یہ لوگ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو تو شرم کرنی چاہیے یہ گفتگو کرتے ہوئے. چیمپئن بنے ہوئے دین کے، جن لوگوں نے کشف المحجوب کے ترجمے کیے، پرنٹ کیے، اور لوگوں کو یہ کتاب لڑا لڑا کے بتائی وہ خادم رضوی صاحب نے. تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم لوگ یہ بات کرو کہ عشق رسول اور گستاخ رسول کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ تمہارے گھر میں سارا کھورا نکلا ہے. کشف المحجوب میں وہ مغلظات رسول اللہ کی شان میں بکے ہوئے ہیں، تم نے پرنٹ کیے. تم لوگ تو کسی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہو. تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ وہ کتابیں جن کو تم مانتے ہو، ان سے بھاگ بھی نہیں سکتے. تو مفتی صاحب یہ بڑا اچھا موقع ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی توبہ کوئی نہیں قبول کرنی، آپ جتنی مرضی کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کے حضور آپ قیامت والے دن مجرم نہ بنے. اور آپ اس چیز کی اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اپنے ان بزرگان بے دین کی وجہ سے اور علماء کرائم کی وجہ سے، یعنی مجرم علماء کی وجہ سے ڈسیو ہوا. جو میں یہ ماضی میں باتیں کرتا رہا کہ جی گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ ہوگی، دنیا میں سزا ہوگی. بالکل جعلی بات ہے، نہ یہ کسی آیت میں لکھی ہوئی ہے، نہ کسی حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ گستاخ رسول کی سزا قتل مرتد والی اس کیس میں ہوگی، فساد فی الارض کے کیس میں، جو بارہا یہ کرتا ہو اور اس کو سمجھانے کے باوجود، بار بار معافی مانگنے کے باوجود وہ حرکتوں سے باز نہ آتا ہو. اس طرح کا تو کوئی نہیں ہوتا بھائی. یہاں تو لوگوں سے انجانے میں ہو جاتی ہے اور بعد میں مطلب وہ پچھتاتے رہتے ہیں پوری زندگی. یہ میرے دل میں ایک درد تھا، اچانک میرے دماغ میں یہ بات آئی تو میں نے کہا میں اپنا پوائنٹ آف ویو مفتی صاحب کی خدمت میں رکھ دوں. باقی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. تو دعا کریں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ.
ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں ہر لیول کے اوپر. بالکل یہ نہ سمجھیے گا میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. مستقبل میں بھی کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا، چاہے وہ ہمارا جتنا مرضی بڑا مخالف ہوا، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں اللہ کے حضور مجرم ہوں گا کہ میں نعوذ باللہ اپنا دین ایمان ہی بدل لوں. ایسا بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بلال بھائی اس کی علادہ سے ایک ویڈیو بنائے اور جی اس کا ہاں مفتی طارق مسعود صاحب کو آخری نصیحت، یہ اس کا عنوان رکھے تاکہ ان تک، ان کے اسٹوڈنٹس تک یہ بات پہنچے کہ یاد لانے برات کرو ان منوسوں سے. ان ظالموں کی وجہ سے آج وہ بیچارہ کینیڈا بیٹھا ہوا ہے اور ادھر آ نہیں سکتا. ان خبیثوں نے اگر صحیح بات بتائی ہوتی نا امت کو کہ توبہ قبول ہے، تو آج یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا. یہ مجرم یہ ہیں جنہوں نے دین کے نام کے اوپر یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا ہے پچھلے 1200 سال سے صوفیت کے نام کے اوپر، اور رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. تو میں نے تو نہیں ان کو چھوڑنا، بالکل جدھر جدھر موقع ملے گا میں انہیں ننگا کروں گا اور پبلک کے سامنے ایکسپوز کروں گا کہ یہ اصل میں دین کے دشمن ہے، جنہوں نے دین کا یہ حلیہ بگاڑ کے پیش کیا ہے کہ آج اسلام کو اس قابل نہیں چھوڑا انہوں نے کہ ہم کسی غیر مسلم کے سامنے اس دین کو پیش کر سکیں. ہم خود سیٹسفائی نہیں ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اور ڈر جائیں اس دن سے کہ یہ کس دن بم پھٹ جانا ہے. حقیقت بات ہے. اور مولویوں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ بری ہونی ہے جو رینیسانس کے بعد ہوئی ہے کرسچن پاپس کے ساتھ، اور آج وہ ایک چھوٹی سی ٹکیا کے اندر جو ہے وہ بند ہوئے ہیں ویٹیکن سٹی میں. انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. جو تم نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، اس دنیا کو بھی رہنے کے قابل نہیں رکھا، لوگوں کی دنیا بھی خراب کیا اور آخرت بھی برباد کر دی ہے. اگر تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے تم لوگوں کو، اور تمہیں وہیں پہ پہنچا دے جہاں تمہارے بزرگ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی.